السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، یاران سخن کا پروگرام نمبر 67 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کا یہ ہمارا خصوصی پروگرام ہے مقرر محترم مختار احمد لہری صاحب کے ساتھ۔ آپ ایک معتبر شاعر ہیں اور استاد شاعر ہیں، بھارت سے آپ کا تعلق ہے۔ ابھی ان سے تعارف حاصل کریں گے۔ آج کی شام مختار احمد لہری صاحب کے نام اس پروگرام کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں مقرر مختار لہری صاحب کو۔ جی محترم، بہت شکریہ آپ ہمارے بہت پروگرام میں شکریہ آئے۔ یاران سخن میں شامل کرنے کے لیے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ عامر حسنی بھائی، آپ کی یہ محبتیں ہیں کہ آپ بھی اتنی دور بیٹھے ہوئے، ملیشیا میں بیٹھے ہوئے اور انڈیا سے مجھے شامل کر کے گفتگو کر رہے ہیں۔ بہت اچھا لگ رہا ہے، ماشاءاللہ۔ بہت شکریہ سر، آپ کے ہمارے اوپر احسانات ہیں بہت، کہ ہم نے آپ سے سیکھا ہے بہت زیادہ، اور بہت وقت ہو گیا آپ کے ساتھ بیٹھتے سنتے اور آپ سے اصلاح لیتے ہوئے۔ تو آج کا پروگرام میں نے سوچا کہ اسپیشلی ہم اپنے ناظرین کو تعارف کروائیں آپ کے حوالے سے۔ آپ کی زندگی کے بارے میں ہم پہلے جانیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ کی کچھ شاعری بھی سنیں گے۔ تو سب سے پہلے تو نام تو ہم آپ کا جانتے ہیں، مختار احمد لہری صاحب کہاں سے ہیں اور کب اپنے شاعری کا آغاز کیا، یا اپنی زندگی کے بارے میں کچھ بھی آپ بتانا چاہیں؟ ہماری زندگی کے بارے میں یوں تو تمام انٹرویوز ہو چکے ہیں، لیکن یہ آپ کا شکریہ اور آپ کی مہربانی ہے، آپ کی محبت ہے کہ آج آپ کی یاران سخن کے تعلق سے ہمارے تعارف کے سلسلے میں کچھ بتانے کا موقع عطا کیا ہے آپ نے۔ میں چونکہ آپ ملیشیا میں ہیں تو اس لیے ملک کا نام بھی بتانا ضروری ہے، اور پھر ملک کے صوبے کا نام بھی بتانا ضروری ہے، پھر صوبے کا ضلع جو ہے اس کا نام بھی بتانا ضروری ہے، پھر ضلع کا جو قصبہ ہے اس کا نام بھی ضروری ہے بتانا، پھر اس کے بعد جہاں ہماری پیدائش ہوئی ہے جس قصبے کے ایک دیہات میں، تو اس کا بتانا بھی ضروری ہے۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ سن 1960 میں ایک موضع ڈبھورا لگتا ہے، وہاں ہماری پیدائش ہوئی، جو قصبہ تلہر کا ایک موضع ہے، اور قصبہ تلہر جو ہے وہ ضلع شاہجہان پور کا قصبہ ہے، اور ضلع شاہجہان پور جو ہے یہ اتر پردیش، صوبہ اتر پردیش میں شاہجہان پور ہے، اور اتر پردیش جو ہے یہ بھارت اور انڈیا میں ہے۔ بہرحال ہماری جو پیدائش ہوئی ہے وہ موضع ڈبھورا، قصبہ تلہر، ضلع شاہجہان پور، صوبہ اتر پردیش، انڈیا۔ اس کے علاوہ آپ کا ایک سوال یہ کہ شاعری کب سے شروع کی، تو اس سلسلے میں میں یہ جانکاری دینا چاہوں گا کہ لگ بھگ 20 یا 21 سال کی عمر تک مجھے کچھ غزلیں، کچھ نعتیں پڑھنے پڑھانے کا شوق تھا، لیکن شاعری سے کوئی ہمارا تعلق نہیں تھا۔ ایک ہماری چونکہ وہاں کپڑے کی دکان تھی، اب تو بریلی رہ رہا ہوں لیکن تلہر میں کپڑے کی دکان تھی، تو ایک ہمارے خالو جان ہوا کرتے تھے جن کو عبد الحمید عشرت تلہری کے نام سے لوگ پہچانتے ہیں، اور وہ نعت گو شاعر تھے، تو وہ آ کے دکان پہ بیٹھا کرتے تھے۔ اور ایک روز سن 1981 کی بات ہے، یہ سن 1981 میں ایک روز انہوں نے مجھ سے کہا کہ کل مشاعرہ سننے چلو گے؟ تو اس وقت مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ مشاعرہ کہتے کس کو ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ مشاعرہ کیسا ہوتا ہے؟ تو کہنے لگے شاعر لوگ اپنے اپنے کلام پڑھتے ہیں۔ تو بڑے متحیر لہجے میں میں نے ان سے کہا، میں نے اپنے بنا کے؟ کہنے لگے اور کیا؟ جی، تو میں نے کہا کیا میں بھی کہہ سکتا ہوں؟ تو کہنے لگے کیوں نہیں، آخر انسان ہی ہو۔ بہرحال بات آئے گی ختم ہو گئی۔ شام کو جب ہم گھر پر پہنچے تو کھانا کھانے کے بعد ایک قلم اور کاغذ لیا، اور میں نے نعت کے شعر کہے 7 یا 8۔ بہرحال تو جی،
اور بس اس وقت مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ قافیہ کس کو کہتے ہیں، ردیف کس کو کہتے ہیں. بس اتنا معلوم تھا کہ اگر گلاب کتاب مطلب یہ کہ اگر بے کے ہے تو آخر بے آتی ہے، اور نام بام کام. تو جو سب سے پہلی میں نے نعت پاک کہی تھی وہ یہ ہے کہ ہم بھی ہیں ایک آپ کے ادنا غلام، کیجئے ہم پر کرم خیر الانام. آپ نے جو دے دیا وحدت کا جام، ہو گیا سیراب ہر ایک تشنا کام. آپ کے در کے سبھی محتاج ہیں، جان عالم آپ کی رحمت ہے عام. بہرحال یہ پوری نعت پاک کہہ کر میں نے صبح میں جب لا کے ان کو سنائی تو کہنے لگے ارے تم تو اچھے خاصے شاعر ہو، اور اس میں تو کوئی مصرع ایسا نہیں ہے جو بحر میں نہ ہو، یعنی سارے کے سارے بحر میں وہ مصرے تھے. اور الحمدللہ جب سے لگا کہ آج تک ہماری زبان سے کبھی بے بحر مصرع نکلتا ہی نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. بہرحال میرے اندر جو ایک شاعر چھپا ہوا تھا وہ عبدالحمید عشرت تلہری صاحب جو ہمارے خالو ہوتے تھے، انہوں نے ظاہر کروایا اور نکلوایا. جی. اور بہت ہی خوبصورت واقعہ آپ نے سنایا، اور کمال یہ ہے کہ پہلے جو اشعار ہیں وہ اپنے نعت پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہے. سبحان اللہ، الحمدللہ. یہ بہت خوبی کی بات ہے اور بڑی خوشائن بات ہے. تو یہ تو ہوا شاعری کا آغاز. تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے کچھ نہ کچھ اساتذہ سے اصلاح لیتے رہے ہوں گے. وہ کون کون سے اساتذہ ہیں جن کا آپ ذکر کریں گے؟ جی. تو جو ہمارے استاد اول ہیں وہ یہی ہیں. چونکہ یہ نعت گو شاعر تھے، صرف نعت کہتے تھے، غزل نہیں کہتے تھے. تو دو چار نعتیں میں نے ان کو دکھلائی ہیں. اس کے بعد جو ہے ایک غزل کا مشاعرہ تھا، طرحی مشاعرہ تھا، تو اس میں نے پھر غزل کہی. اور غزل کا مطلب شاید یاد آ جائے کہ دل وہ ظالم ہے کہ انداز نیا مانگے ہے، زلف کے سائے میں دامن کی ہوا مانگے ہے. ان کی یادوں کا تقاضا ہے کہ بیدار رہوں، اور دل رات سے خوابوں کی ردا مانگے ہے. یہ غزل میں نے پہلی غزل کہی تھی. اور اس کے بعد پھر ایک ہمارے یہاں اقبال کرشن برگ بنگوی تھے جو شاعر تھے، اور اچھے شاعر تھے بہرحال، اور وہ سوتنترتا سینانی بھی تھے. تو ایک روز کی بات ہے کہ دکان پر بیٹھے ہوئے تھے خالو، اور سامنے سے وہ برگ صاحب جو تھے وہ نکلے. تو خالو نے آواز دی، ارے بھائی برگ صاحب آ لیجئے آ لیجئے. خیر وہ جب آئے تو ان سے خالو نے یہ کہا کہ لو ہم آپ کو ایک شاگرد دے رہے ہیں، اور یہ جو ہے یہ غزل بھی کہنا چاہتے ہیں، چونکہ میں تو غزل کہتا نہیں ہوں. تو ان کے جو پہلے لفظ تھے برگ صاحب کے، اقبال کرشن برگ بنگوی، تو ان کے جو پہلے الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ میں چاہتا بھی یہی تھا کہ کوئی ایسا شاگرد مل جائے جو ہمارے بعد شاگردوں کی اصلاح کر سکے. یہ ان کے پہلے الفاظ تھے. بہرحال اس کے بعد پھر میں ان کے پاس بھی رہا لگ بھگ 2 سال تک. اس کے بعد جو ہمارے خاص جن کو ہم استاد مانتے ہیں، حالانکہ سبھی خاص ہیں، لیکن یہ کہ طاہر تلہری صاحب جو ہمارے خالازاد بھائی ہوا کرتے تھے، تو ان سے میں نے کہا، اچھا ان سے میں بھیا کہتا تھا. اچھا وہاں کے جتنے بھی اور ہمارے کہنا چاہیے کہ ہم عصر شاعر تھے اور جو استاد بھائی تھے وہ ہم سے سب بھیا کہتے. بہرحال ایک بہت پیار و محبت کا یہ لفظ بھیا مانا جاتا ہے. تو میں نے کہا بھیا آپ ہمیں اپنا شاگرد بنا لیجئے، اور ہمیں کچھ مزہ نہیں آ رہا ہے وہاں. تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے شاگرد بننے میں آپ کو نقصان رہے گا. تو میں نے وہ کیا، میں نے پہلی بات تو یہ کہ ہم سے ایک بھی شعر آپ کو نہیں ملے گا. میں نے کہا بالکل میں یہی چاہتا ہوں، میں وہاں سے بھی اپنی ہی شعر جیسے بھی ہوتے تھے میں خود ہی کہتا تھا، میں یہ چاہتا بھی ہوں، اور مجھے شعر آپ کی یہ جو ہے شرط منظور ہے. کہنے لگے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اپنے شعر پر مجھ سے داد نہیں ملے گی. میں نے کہا یہ بھی مجھے منظور ہے. اس کے بعد کہنے لگے کہ شفق طاہری کی ہم نے 13 غزلیں ایک ساتھ پھاڑ کے پھینکی ہیں. تو میں نے کہا یہ بھی مجھے منظور. 12 اس طرح کی 2-4 باتیں انہوں نے کہی، میں نے ساری منظور کی. اس کے بعد کہنے لگے ٹھیک ہے آج سے آپ شعر کہنا بند کر دیجئے اور صرف مطالعہ کیجئے، جب تک ہم نہ کہیں جب تک آپ مطالعہ کریں، کوئی بھی شعر کہیں نہ. میں نے کہا ٹھیک ہے.
اس کے بعد پھر میں مطالعے کی طرف جو ہے پوری مطلب یہ کہ انہماک کے ساتھ مطالعہ شروع کیا، اور 15-20 دن 25 دن یا 1 مہینہ مان لیجئے کہ میں نے مطالعہ خوب دل جمعی کے ساتھ کیا، تو میرے اندر ایک ابال سا پیدا ہوا کہ اب تو شعر کہنا چاہیے۔ تو ایک دن میں نے کہا بھیا اب تو بہت شعر کہنے کا دل کر رہا ہے۔ کہنے لگے کہ ابھی کیا، آگے آگے دل ہوگا، لیکن یہ کہ اگر شعر خود سے آ جائے، از خود آ جائے، تب تو لکھ لینا، ذہن پر زور دے کے شعر مت کہنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ بہرحال اس کے بعد پھر جو ہے کہنا شعر گوئی کا سلسلہ جو تھا وہ دھیرے دھیرے شروع ہو گیا۔ تو یہ ہماری مطلب ایک شاعری کا آغاز جو تھا جس طرح سے، اور مجھے بڑی خوشی یہ ہو رہی ہے، حالانکہ ابھی تک ہمارے بہت سارے انٹرویوز ہوئے ہیں کچھ تحریری طور پر، لیکن یہ روبرو جو ہے یہ پہلی بار ہو رہا ہے اور اسی لیے یہ باتیں کہنے کا ایک موقع مل گیا کہ ہماری شاعری کا آغاز کیسے ہوا تھا، ہماری شاعری کی شروعات کیسے ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد پھر لگ بھگ 1-2 سال کے بعد مشاعرے جو وہاں ہوا کرتے تھے اس کی سب کی نظامت ہمارے سپرد آ گئی، اور ہمارا جو پہلا جو مجموعہ چھپا تھا وہ سن 1997 میں شہباز قلم کے نام سے، جو غزلیات پر مشتمل ہے، وہ شائع ہوا۔ اس کے بعد 2003 میں نعتیہ مجموعہ کلام شائع ہوا جس کا نام ہے پرتب نور۔ اچھا، اس کے بعد پھر 2006 میں ہمارے استاد طاہر تلہری صاحب کا انتقال ہو گیا، تو وہاں جتنے بھی ہمارے استاد بھائی تھے تو ان کی اصلاح کی ذمہ داری جو ہے وہ ہمارے ہی کاندھوں پر آئی تھی۔ بہرحال اصلاح کرتا رہا سب پہ۔ اس کے بعد 2006 میں یہاں بریلی آ گیا، اور جب سے جو ہے بہرحال یہ اصلاحی کام جو ہے شروع، حالانکہ میں اصلاحیت کو آج بھی نہیں سمجھتا ہوں کہ میں کسی لائق ہوں۔ اور اس سلسلے میں میں آپ کو بڑی دلچسپ ایک بات بتاؤں کہ ایک ہماری کتاب مرتب کی ہے عرشی پہانوی صاحب نے، تو اس کا نام ہے مختار تلہری شخص اور شاعر، جو 212 صفحات پر مشتمل ہے۔ ابھی چھپی تو نہیں ہے لیکن وہ منظوری کے لیے جو ہے جمع ہے۔ تو اس میں تقریباً 50 لوگوں کے مضامین ہیں، اور ان 50 مضامین میں 25 مضامین ایسے ہیں جن میں لوگوں نے ہمارے سیدھے پن کا، ہمارے مطلب یہ ہے کہ انکساری کا، اور انکساری کیا مطلب، انکساری تو کچھ بھی نہیں ہے، حقیقت یہی ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، لیکن بہرحال ہماری انکساری کا تذکرہ کیا۔ اور جس میں ایک صاحب نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ عزیز الدین خضری صاحب ہیں پاکستان کے، انہوں نے مجھ پر بہت سارے مضامین لکھے، لیکن ایک مضمون جو اس کتاب میں شامل ہے اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ جو سینکڑوں نو آموزوں کی ادبی تربیت کرتا ہو، وہ مختار تلہری خود کو استاد ماننے کو تیار نہیں۔ تو یہ جملہ انہوں نے لکھا۔ بہرحال تو اسی طرح سے بہرحال سلسلہ شروع ہو گیا، اور 2013 میں میں اس سے انٹرنیٹ کی دنیا سے جڑا، فیس بک سے۔ اس کے بعد پھر شاگردوں کی مطلب یہ ہے کہ ایک گویا بھیڑ سی ہو گئی۔ مجھے خود نہیں معلوم ہے کہ میرے کتنے مطلب شاگرد ہیں، حالانکہ میں خود بھی ابھی شاگرد پوری طریقے سے نہیں ہوں، سمجھے، استاد ہونا تو بہت دور کی بات ہے، لیکن یہ کہ میرا خیال ہے کہ 300-350 لوگ ایسے ہیں جو مجھ سے مطلب وابستہ رہے ہیں، کچھ ہیں بھی، اور کچھ مطلب دوسروں کی اصلاح کا کام بھی انہی میں سے لوگوں کو میرے مطلب یہ کہ جو ہمارے پاس آتے تھے ان لوگوں کو میں نے ان سے جوڑ دیا کہ اب آپ ہمارے شاگرد سے اصلاح لیں، اگر کہیں تو کوئی پھنس جائے تو الگ بات ہے، مجھ سے بھی آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ جی، اور ریختہ کے حوالے سے بھی کل پرسوں آپ کا وہ دیکھا تھا میں نے، تو جی، اس پر بھی آپ کا اس وقت ریختہ کے سلسلے میں بتاؤں آپ کو، ابھی پرسوں کی ہی بات ہے، تو ایک ہمارے پیر بھائی ہیں اور شاعر بھی ہیں طاہر ثقلینی بریلوی، انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ کا اتنا لمبا چوڑا یہ مطلب پوڑھیوا ہے، اور اتنی مطلب یہ ہے کہ آپ کی ماشاءاللہ یہ ہے اور وہ ہے، اور آپ کو تو ریختہ سے جڑنا چاہیے، ریختہ جو ہے بہت اچھی تنظیم ہے اور بہت ہی بڑی۔ تو میں نے کہا میں نے اس طرف کو کبھی دھیان نہیں دیا۔ بولے نہیں آپ دھیان دیجئے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو صبح کو میں نے ایک صاحب سے معلوم کیا کہ اس میں جڑنے کا کیا طریقہ ہے۔
تو کہنے لگے آپ فلاں صاحب کو فون کریں. تو بہرحال پہلے تو میں نے خود ہی اس میں جا کے گوگل میں سرچ کیا ریختہ. اس میں جا کے جب میں نے دیکھا، حالانکہ میں اس میں موبائل میں زیادہ کچھ نہیں چلا پاتا ہوں، لیکن میں یوں ہی مطلب یہ کچھ نہ کچھ ٹچ کرتا رہا تو دیکھا کہ سامنے ہماری کتاب کا ٹائٹل آ گیا، شہباز قلم، جو 1997 میں چھپی تھی. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اور دیکھا اس کے کہ ہر پیج پر ریختہ لکھا ہوا ہے انگلش میں. ہاں تو بڑا مجھے خوشی ہوئی، لیکن مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ کیسے پہنچی وہاں. بہرحال کل ملا کے میں نے سارے پیج دیکھے ایک ایک کر کے، سب مطلب یہ ہے کہ سب پر ہی ریختہ لکھا ہوا ہے. تو اس کے بعد جن صاحب نے یہ کہا تھا کہ آپ فلاں کو فون کریں، تو میں نے ان کو فون کیا تو انہوں نے مجھے ایک نمبر دیا کہ آپ اس نمبر پر بات کریں اور یہ وہاں کے بہت خاص آدمی ہیں. پھر ان کو میں نے فون لگایا، یہ پرسوں کی بات ہے. تو ان کو میں نے فون لگایا تو انہوں نے کہا میں آپ کو ایک نمبر دے رہا ہوں، آپ ان سے رابطہ قائم کریں، وہ وہاں کے بہت زیادہ ذمہ دار ہیں اور بہت ہی زیادہ وہ کام کرتے ہیں. تو ان سے جب بات ہوئی ہے تو انہوں نے مجھے سب کچھ بتایا. اور پھر میں نے یہ پوچھا کہ میں نے کہا اس میں جو کتاب وہ پہنچی ہے کیسے پہنچی مجھے نہیں معلوم، پتہ یہ چلا کہ غالب اکیڈمی والوں نے اس میں وہ ڈالی ہے. خیر، تو میں نے ان سے یہ کہا کہ ہماری جو کتاب ہے دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی. اب یہ بتائیے کہ جو ہماری یوں تو ہماری 7 کتابیں چھپ چکی ہیں، لیکن 4 کتابیں ایسی ہیں جن کے ہمارے پاس PDF ہے جو 2020 میں چھپی ہیں. ایک نعتیہ ہے صدائے حرم، اور 3 غزلیات. ایک کا نام ہے مجھے کچھ پتہ نہیں، ایک کا نام ہے تو یاد کر لینا مجھے، اور ایک کا نام ہے تو آگ بھرائی. تو میں نے کہا یہ ہم ریختہ میں کس طرح سے پہنچا سکتے ہیں؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ ایسا کیجئے، میں آپ کو میل دے رہا ہوں، اس پر آپ کر دیجئے. تو میں نے کہا مجھے میل کرنا نہیں آتا. کہہ رہے ٹھیک ہے پھر آپ ایسا کریے ہمارے واٹس ایپ پر ڈال دیجئے. تو میں نے ان کے پاس 4 کتابوں کی PDF بھیج دی ہے. اور آج بھی ان سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے مطلب یہ کہ بتایا کہ ابھی تو میں اپنے گھر آیا ہوا ہوں، انشاءاللہ 10-15 دن کے اندر یہ ساری جو ہے وہ ریختہ میں آپ کی کتابیں پہنچ جائیں گی. اچھا، اس میں نے وہ والی کتاب کی PDF بھی دے دی ہے جو مختار تلہری شخص اور شاعر، اور ایک رسالہ بھی چھپ چکا ہے، اس کی PDF بھی بھیج دی. 2-3 مضامین اور الگ سے جو لوگوں نے لکھے ہیں اپنے تاثرات، تو وہ بھی میں نے بھیج دیے. تو آج ان سے بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا انشاءاللہ 10-12-15 دن میں یہ ساری کی ساری کتابیں جو ہیں آپ کی ریختہ میں پہنچ جائیں گی. زبردست، یہ تو بہت اچھا ہو گیا. تو یہ تو ایک آپ کا تعارف ہو گیا، ایک تفصیل سے ہم نے کر لیا. اب آپ کی شاعری بھی سننا چاہیں گے ہم، ہمارے ناظرین بھی. یقیناً انشاءاللہ میں سناتا ہوں، اور میں یہ چاہوں گا کہ غزل و نعت بھی پڑھ لی جائے، وہ حمد و نعت بھی پڑھ لی جائے. جی اسی طرح آغاز کریں. جی یہ حمد پاک کے چند شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے. کہتا ہوں کہ یہ بھی ہوتا ہے عطا کر کے خزانہ بے حساب، یہ بھی ہوتا ہے عطا کر کے خزانہ بے حساب، ڈالتا ہے آزمائش میں بھی مولا بے حساب. واہ. یہ بھی ہوتا ہے عطا کر کے خزانہ بے حساب، ڈالتا ہے آزمائش میں بھی مولا بے حساب. اور قافلے جب خلد میں جائیں خدایا بے حساب، قافلے جب خلد میں جائیں خدایا بے حساب، ساتھ میں ان کے ہمیں بھی بھیج دینا بے حساب. واہ سبحان اللہ. قافلے جب خلد میں جائیں خدایا بے حساب، بے حساب، ساتھ میں ان کے ہمیں بھی بھیج دینا بے حساب. مگر بغیر بے حساب، بغیر حساب کتاب کے، بالکل ساتھ میں ان کے ہمیں بھی بھیج دینا بے حساب. اور گر گڑا کر مانگ یہ تو مختصر یا بے حساب، گڑ گڑا کر مانگ یہ تو مختصر یا بے حساب، اپنے بندوں پر کرم کرتا ہے مولا بے حساب. اپنے بندوں پر کرم کرتا ہے مولا بے حساب. اور تیری قدرت کی گواہی دے رہے ہیں ہر طرف، تیری قدرت کی گواہی دے رہے ہیں ہر طرف، کوہ سارو گلشنو صحراؤ دریا بے حساب. بے حساب. واہ. تیری قدرت کی گواہی دے رہے ہیں ہر طرف،
کوہسارو گلشنو صحراؤ دریا بے حساب، اور یہ بھی تیرا ہی، شعر ملازہ فرمائیں کہ یہ بھی تیرا ہی کرم ہے اے میرے پروردگار، یہ بھی تیرا ہی کرم ہے اے میرے پروردگار، جو عبادت میں لگا رہتا ہے بندہ بے حساب، یہ بھی تیرا ہی کرم ہے اے میرے پروردگار، جو عبادت میں لگا رہتا ہے بندہ بے حساب۔ اور سر مقطع شعر پیش کر رہا ہوں کہ چاہتا ہے جس کو دیوانہ بنا دیتا ہے تو، چاہتا ہے جس کو دیوانہ بنا دیتا ہے تو، چاہتا ہے جس کو دیوانہ بنا دیتا ہے تو، اور کسی کو کر دیا کرتا ہے دانا بے حساب، اور کسی کو کر دیا کرتا ہے دانا بے حساب، اور نیک بندوں کو وہ اے مختار دے کر اختیار، نیک بندوں کو وہ اے مختار دے کر اختیار، خود ہی کرتا ہے تصرف کا خلاصہ بے حساب، خود ہی کرتا ہے تصرف کا خلاصہ بے حساب، یہ بھی ہوتا ہے عطا کر کے خزانہ بے حساب، ڈالتا ہے آزمائش میں بھی مولا بے حساب۔ یہ ہم پاک کے بعد بہت بہت شکریہ نوازش عنایت۔ حمد پاک کے بعد چاہتا ہوں کہ نعت پاک پیش کی جائے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلب پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمایا، کہتا ہوں کہ سرکار دو عالم کی فقط ایسی نظر ہے، سرکار دو عالم کی فقط ایسی نظر ہے، رہتے ہیں مدینے میں دو عالم کی خبر ہے، سرکار دو عالم کی فقط ایسی نظر ہے، رہتے ہیں مدینے میں دو عالم کی خبر ہے، اور یوں تو شہ کونین کا ٹوٹا ہوا گھر ہے، شعر دیکھیں، یوں تو شہ کونین کا ٹوٹا ہوا گھر ہے، اللہ قسم نازش کونین مگر ہے، یوں تو شہ کونین کا ٹوٹا ہوا گھر ہے، اللہ قسم نازش کونین مگر ہے۔ اور شعر دیکھیں کہ آدھا کے ستم پر بھی کریں حق سے دعائیں، آدھا کے ستم پر بھی کریں حق سے دعائیں، ان کا ہی کلیجہ ہے یہ ان کا ہی جگر ہے، بے شک بے شک، بہت آدھا کے ستم پر بھی کریں حق سے دعائیں، ان کا ہی کلیجہ ہے یہ ان کا ہی جگر ہے، اور بینائی میسر ہوئی صدقے میں انہی کے، بینائی میسر ہوئی صدقے میں انہی کے، ان کی ہی نہ ہو دید تو بے سود نظر ہے، بینائی میسر ہوئی صدقے میں انہی کے، ان کی ہی نہ ہو دید تو بے سود نظر ہے، اور مرشد کی معیت میں مدینے کا بلاوا، میں جب مدینہ شریف گیا تھا، عمرہ کرنے گیا تھا تو پیر و مرشد کے ساتھ میں گیا تھا، تو اس کو میں نے نظم کیا ہے کہ مرشد کی معیت میں مدینے کا بلاوا، واللہ تصور میں ابھی تک وہ سفر ہے، واللہ تصور میں ابھی تک وہ سفر ہے، اور چہرے پہ ملی خاک مدینہ جو ذرا سی، چہرے پہ ملی خاک مدینہ جو ذرا سی، ششدر ہے نظر شمس کی حیرت میں قمر ہے، چہرے پہ ملی خاک مدینہ جو ذرا سی، ششدر ہے نظر شمس کی حیرت میں قمر ہے، اور دنیا کے عجائب نہیں حیران کریں گے، دنیا کے عجائب نہیں حیران کریں گے، روضہ شہ کونین کا مقصود نظر ہے، دنیا کے عجائب نہیں حیران کریں گے، روضہ شہ کونین کا مقصود نظر ہے، اور تا عرش بری ان کے سوا کون پہنچتا، تا عرش بری ان کے سوا کون پہنچتا، معراج کو جانا کوئی آسان سفر ہے، تا عرش بری ان کے سوا کون پہنچتا، معراج کو جانا کوئی آسان سفر ہے۔ اور مقطع کا شعر پیش کر رہا ہوں کہ مکڑی کو شرف یوں ہی نہیں ہو گیا حاصل، مکڑی کو شرف
यूं ही नहीं हो गया हासिल, मुख्तार ये सरकार की उल्फत का असर है। वाह वाह। मकड़ी को शरफ यूं ही नहीं हो गया हासिल, मुख्तार ये सरकार की उल्फत का असर है। मुख्तार ये सरकार की उल्फत का असर है। वाह। बहुत नवाजिश नात पाक के अशार आप हजरात सुन रहे थे। अब मैं चाहूँगा कि गज़ल की जानिब भी थोड़ा सा बढ़ा जाए, लेकिन उससे पहले कि मैं ये चाहूँगा कि उर्दू के ताल्लुक़ से कुछ शेर कहें, वो आपके गोश गुजार करूँ, और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह गज़ल, अगर आप इजाज़त देंगे तो गज़ल पर भी पहुँचूँगा। मतलब कहता हूँ कि वफा खुलूस मोहब्बत का नाम है उर्दू। वाह। वफा खुलूस मोहब्बत का नाम है उर्दू, तभी तो लायके सद एहतराम है उर्दू। वाह। वफा खुलूस मोहब्बत का नाम है उर्दू, तभी तो लायके सद एहतराम है उर्दू, और तमाम अहले सुखन इस पे जान देते हैं। तमाम अहले सुखन इस पे जान देते हैं, मिजाजे शेरो सुखन का निज़ाम है उर्दू। वाह। तमाम अहले सुखन इस पर जान देते हैं, मिजाजे शेरो सुखन का निज़ाम है उर्दू। और शेर देखें आमिर भाई के, तुझे तो खुद भी नहीं होगा इसका अंदाजा, तुझे तो खुद भी नहीं होगा इसका अंदाजा, हमारे दिल में जो तेरा मकाम है उर्दू। वाह वाह। तुझे तो खुद भी नहीं होगा इसका अंदाजा, हमारे दिल में जो तेरा मकाम है उर्दू, और इसी में तारे नफस लय तलाश करते हैं। इसी में तारे नफस लय तलाश करते हैं, लबों पर रक्स कुना सुबह शाम है उर्दू। इसी में तारे नफस लय तलाश करते हैं, लबों पर रक्स कुना सुबह शाम है उर्दू, और किसी जबान में ये खासियत नहीं मिलती, किसी जबान में ये खासियत नहीं मिलती, सभी को जोड़ना तेरा ही काम है उर्दू। वाह वाह वाह। किसी जबान में ये खासियत, किसी जबान में ये खासियत नहीं मिलती, सभी को जोड़ना तेरा ही काम है उर्दू, और तमाम लफ्जों से खुशबू वफा की आने लगी, तमाम लफ्जों से खुशबू वफा की आने लगी, गजल का रंग लिए हम कलाम है उर्दू। वाह। तमाम लफ्जों से खुशबू वफा की आने लगी, गजल का रंग लिए हम कलाम है उर्दू। और मक्ते का शेर पेश कर रहा हूं कि तेरे लबों पे जो मुख्तार फूल झड़ते हैं, तेरे लबों से जो मुख्तार फूल झड़ते हैं, तुझे पता है इसी का तो नाम है उर्दू। वाह वाह। तेरे लबों से जो मुख्तार फूल झड़ते हैं, तुझे पता है इसी का तो नाम है उर्दू। वफा खुलूस मोहब्बत का नाम है उर्दू, तभी तो लायक के सद एहतराम है उर्दू। अगर देखिए ये उर्दू का ही कमाल है कि आज कहाँ आप इंडिया में और मैं मलेशिया से आपके साथ हम जुड़े हैं। बेशक। तो ये बिल्कुल उर्दू के सारे फल हैं जो हम खा रहे हैं। बेशक बेशक। तो अगर वक्त हो तो एक आध जरूर सुना लूं या? जी जी, होनी चाहिए। चलिए एक नहीं बल्कि 2-3 गजलें सुनेंगे। ठीक है। पहले मैं 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ, मुलादा फरमाए। कहता हूँ कि फलक पर तो बड़ी इज्जत थी उसकी, फलक पर तो बड़ी इज्जत थी उसकी, मुकद्दर ने जमी का भी न रखा। वाह। फलक पर तो बड़ी इज्जत थी उसकी, मुकद्दर ने जमी का भी न रखा, बहुत दिन से इबादत में लगा था, तकब्बुर ने कहीं का भी न रखा। कहीं का भी न रखा। वाह। बेशक। बहुत दिन से इबादत में लगा था, तकब्बुर ने कहीं का भी न रखा। और 2-4 शेर मुतफर्रिक आपके गोश गुजार कर रहा हूँ, उसके बाद फिर गजल की तरफ बढ़ता हूँ इंशाअल्लाह। कहता हूँ कि ख्वाब आने के इंतजार में हैं, ख्वाब आने के इंतजार में हैं, नींद आंखें दिखा रही है मुझे।
واہ خواب آنے کے انتظار میں ہیں، نیند آنکھیں دکھا رہی ہے مجھے. آنکھیں دکھا رہی ہے. اور یہ شعر دیکھیں کہ کسی سے وعدہ کیا تھا کبھی نہ رونے کا، واہ کسی سے وعدہ کیا تھا کبھی نہ رونے کا، وہ میرے سامنے آیا تو آنکھ بھر آئی. واہ 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 کیا بات ہے. کسی سے وعدہ کیا تھا کبھی نہ رونے کا، وہ میرے سامنے آیا تو آنکھ بھر آئی. وہ میرے سامنے آیا تو آنکھ بھر آئی. سے ایک شعر دیکھیں کہ آج ایسی وادیوں سے ہو کے آیا ہوں جہاں، آج ایسی وادیوں سے ہو کے آیا ہوں جہاں، پیڑ تھے نزدیک لیکن دور تک سایہ نہ تھا. واہ آج ایسی وادیوں سے ہو کے آیا ہوں جہاں، پیڑ تھے نزدیک لیکن دور تک سایہ نہ تھا. واہ اور ایک شعر دیکھیں عامر حسنی بھائی کہ ایک شعر میں میں نے پانچ جگہ ایک لفظ کو استعمال کیا ہے. دیکھیے شاید کسی لائق ہو. کہتا ہوں کہ زندگی کو زندگی بھر زندگی سمجھا مگر، واہ زندگی کو زندگی بھر زندگی سمجھا مگر، زندگی پھر بھی تلاش زندگی کرتی رہی. ہاں ہاں زندگی پھر بھی زندگی کو زندگی بھر زندگی سمجھا مگر، زندگی پھر بھی تلاش زندگی کرتی رہی. لیجیے غزل کا مطلب پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے. کہتا ہوں کہ پھر ستم توڑا ستمگر نے کسی لاچار پر، پھر ستم توڑا ستمگر نے کسی لاچار پر، دکھ رہے ہیں خون کے دھبے بہت اخبار پر. ہائے 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 ہائے. پھر ستم توڑا ستمگر نے کسی لاچار پر، دکھ رہے ہیں خون کے دھبے بہت اخبار پر. دکھ رہے ہیں خون کے دھبے بہت اخبار پر، اور رہزنی کا اب گلہ کرنے سے بھی کیا فائدہ. رہزنی کا اب گلہ کرنے سے بھی کیا فائدہ. کیا فائدہ. کیوں بھروسہ کر کے نکلے قافلہ سالار پر. رہزنی کا اب گلہ کرنے سے بھی کیا فائدہ، کیوں بھروسہ کر کے نکلے قافلہ سالار پر. اور شعر دیکھے کہ مٹ گئے آثار الفت ایک زمانہ ہو گیا. مٹ گئے آثار الفت ایک زمانہ ہو گیا، نقش باقی ہیں ابھی تک وقت کے رخسار پر. مٹ گئے آثار الفت ایک زمانہ ہو گیا، نقش باقی ہیں ابھی تک وقت کے رخسار پر. اور یہ شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائے. کہتا ہوں کہ توڑ ڈالیں گے کسی دن دیکھنا تیرا غرور، توڑ ڈالیں گے کسی دن دیکھنا تیرا غرور، نام لکھیں گے لہو سے ہم تیری تلوار پر. توڑ ڈالیں گے کسی دن دیکھنا تیرا غرور، نام لکھیں گے لہو سے ہم تیری تلوار پر. اور ہم سفر بننے سے پہلے ہی سمجھ لو سوچ لو، ہم سفر بننے سے پہلے ہی سمجھ لو سوچ لو، چلنا پڑ سکتا ہے ایک دن جادۂ پرخار پر. ہم سفر بننے سے پہلے ہی سمجھ لو سوچ لو، چلنا پڑ سکتا ہے ایک دن جادۂ پرخار پر. اور وقت نے آسان کر دی ہیں ہماری مشکلیں، وقت نے آسان کر دی ہیں ہماری مشکلیں، آ گیا ہم کو بھی چلنا اب رہے دشوار پر. وقت نے آسان کر دی ہیں ہمیں بھی، وقت نے آسان کر دی ہیں ہماری مشکلیں، آ گیا ہم کو بھی چلنا اب رہے دشوار پر. اور کیوں ہمیں شرمندگی ہوتی تمہاری جیت پر. شعر دیکھیں کہ کیوں ہمیں شرمندگی ہوتی تمہاری جیت پر، مسکرائے تو ہو کم سے کم ہماری ہار پر. کمال ہے، زبردست. کیوں ہمیں شرمندگی ہوتی تمہاری جیت پر، مسکرائے تو ہو کم سے کم ہماری ہار پر. اور اپنا دامن دیکھیے اپنا گریباں دیکھیے، اپنا دامن دیکھیے اپنا گریباں دیکھیے، شوق سے انگلی اٹھانا پھر میرے کردار پر. اپنا دامن دیکھیے اپنا گریباں دیکھیے، شوق سے انگلی اٹھانا پھر میرے کردار پر. اور مقطع کا شعر پیش کر رہا ہوں کہ کون آیا ہے عیادت کے لیے مختار آج،
کون آیا ہے عیادت کے لیے مختار آج، کس کے یہ آنسو پڑے ہیں بستر بیمار پر؟ واہ، کون آیا ہے عیادت کے لیے مختار آج، کس کے یہ آنسو پڑے ہیں بستر بیمار پر؟ کس کے یہ آنسو پڑے ہیں بستر بیمار پر؟ واہ، تو بہت کمال، بس کروں ایک اور سنوں اور پڑھوں؟ اور جی اور اچھا چلیے ٹھیک ہے، شکریہ۔ کہتا ہوں کہ چھپا کر جب نہ رکھ پایا تو اپنے روئے تاباں کو، چھپا کر جب نہ رکھ پایا تو اپنے روئے تاباں کو، تو پھر ہم کس طرح قبضے میں رکھتے چشمے حیراں کو؟ واہ، چھپا کر جب نہ رکھ پایا تو اپنے روئے تاباں کو، تو پھر ہم کس طرح قبضے میں رکھتے چشمے حیراں کو؟ اور کلیجے سے لگائے رہتا ہوں میں تیرے ارماں کو، کلیجے سے لگائے رہتا ہوں میں تیرے ارماں کو، سکون قلب ملتا ہے پریشاں سے پریشاں کو۔ واہ، کلیجے سے لگائے رہتا ہوں میں تیرے ارماں کو، سکون قلب ملتا ہے پریشاں سے پریشاں کو۔ اور تصور میں ذرا آنے تو دیجئے زلف جانا کو، تصور میں ذرا آنے تو دیجئے زلف جانا کو، پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے زور مہر تاباں کو۔ واہ، پھر اس کے بعد تصور میں ذرا آنے تو دیجئے زلف جانا کو، پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے زور مہر تاباں کو۔ اور بنا رکھا ہے مسکن ہم نے جس دن سے بیاباں کو، بنا رکھا ہے مسکن ہم نے جس دن سے بیاباں کو، بنا رکھا ہے مسکن ہم نے جس دن سے بیاباں کو، بہت دل مطمئن ہے چھوڑ کر صحن گلستاں کو۔ واہ واہ واہ، بنا رکھا ہے مسکن ہم نے جس دن سے بیاباں کو، بہت دل مطمئن ہے چھوڑ کر صحن گلستاں کو۔ اور رہا سر مارنے کا شوق دیوانوں میں جو قائم، شعر دیکھیں عامر بھائی، کہ رہا سر مارنے کا شوق دیوانوں میں جو قائم، کسی دن توڑ کے رکھ دیں گے اس دیوار زندہ کو۔ رہا سر مارنے کا شوق دیوانوں میں جو قائم، کسی دن توڑ کے رکھ دیں گے اس دیوار زندہ کو۔ اور کوئی سننے کو راضی ہی نہیں ہوتا زمانے میں، کوئی سننے کو راضی ہی نہیں ہوتا زمانے میں، کسی کے سامنے رکھنا ہی کیا حال پریشاں کو۔ کوئی سننے کو راضی ہی نہیں ہوتا زمانے میں، کسی کے سامنے رکھنا ہی کیا حال پریشاں کو۔ اور مسافر لٹ نہیں سکتے کبھی مختار ایسے میں، مسافر لٹ نہیں سکتے کبھی مختار ایسے میں، نگاہوں میں بس اہل کارواں رکھے نگہباں کو۔ مسافر لٹ نہیں سکتے کبھی مختار ایسے میں، نگاہوں میں بس اہل کارواں رکھے نگہباں کو۔ چھپا کر جب نہ رکھ پایا تو اپنے روئے تاباں کو، تو پھر ہم کس طرح قبضے میں رکھتے چشم حیراں کو۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کی محبتوں کا، اور خاص طور سے عامر حسنی صاحب کی نوازشات کے لیے میں بہت بہت شکر گزار ہوں، جو انہوں نے اپنے ساتھ میں کچھ گفتگو کرنے اور کچھ سننے سنانے کا موقع عطا فرما کر ہمارے تعارف سے بھی کچھ لوگ انشاءاللہ روشناس ہوں گے، اور جو بھی ٹوٹے پھوٹے شعر پیش کیے ہیں۔ بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا، یہ آپ کی نوازش ہے، ہمارے چینل پر آپ تشریف لائے اور اپنا تعارف بھی پیش کیا۔ اور آپ کی غزل تو بہرحال سنتے چلے جانے کو جی چاہتا ہے، لیکن وقت کی قید ہے، اس لیے اجازت چاہتے ہیں تمام احباب سے۔ اور جو ہمارے ساتھ آج سنجیو رکھی اور راکھی، سہیل فاروقی صاحب، انڈین حسین صاحب اور مختلف لوگ شامل ہوتے رہے اور آپ کو داد و تحسین سے نوازتے رہے، ان کا بھی میں شکر گزار ہوں۔ قلم حسین صاحب بھی ہیں، تو ان سب کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور عبد المومن ہے غالباً، عبد الام لکھا ہوا آ رہا ہے، یہ بھی شروع میں آئے تھے، ان کا بھی سلام پہنچا۔
تو سب کا میں شکر وعلیکم گزار ہوں، اور السلام۔ ہمارے اس پروگرام کو جو لوگ پسند کریں آگے بھی دوستوں تک شیئر کریں، دوسرے شعراء تک شیئر کریں، اور آپ میں سے کوئی اور بھی شعراء اگر ہمارے اس پروگرام میں آنا چاہیں تو ہم ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ اجازت چاہیں گے جی، السلام علیکم ٹھیک ورحمۃ ہے، اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔